السلام علیکم معزز ناظرین، آج میں آپ کو ناکامی کی بڑی وجہ اور کامیابی کا راز بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو، ناکامی کی وجہ میں آپ کے سامنے کچھ ایسے مثالیں پیش کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ایک ہی چیز ہے، جو اس پر ہم عمل کر لیں تو ہم آسانی سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ہر طبقے کے لوگ بچپن سے لے کر بوڑھے عمر تک اکثر مختلف عمروں کے لوگ ہر وقت کوئی نہ کوئی سوچتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ پلاننگ کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی کسی شخص کو کامیاب دیکھتے ہیں نا، تو کسی کاروباری شخص کو کامیاب دیکھتے ہیں تو اس سے متاثر ہو کر آپ بھی وہ کرنے کا سوچتے ہیں، لیکن آپ وہ کرتے نہیں ہیں۔ آپ اس کام کو، اس کاروبار کو صرف پلاننگ کی حد تک کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس طرح آپ کے سامنے میں ایک اور مثال پیش کرتا ہوں کہ آپ موبائل یوز کر رہے ہیں، آپ کسی یوٹیوبر سے متاثر ہوتے ہیں اور بھی کسی آن لائن ارننگ والے سے متاثر ہوتے ہیں، تو آپ اپنے ذہن میں وہ پلاننگ شروع کر دیتے ہیں کہ یار میں بھی یہ کروں، تو آپ کچھ دن سوچتے رہتے ہیں لیکن پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دوستو، اس سب کی بڑی وجہ ایک ہی ہے۔ اب ایک اور میں مثال پیش کرنے جا رہا ہوں جو حقیقی واقعہ ہے، جو میرے سامنے پہ ہوا ہے، وہ بھی سنیں۔ بس میرا کا پیریڈ چل رہا تھا کلاس میں، اسکول کے واقعہ ہے، بس میرا کا پیریڈ چل رہا تھا تو بچے باری باری آئٹمس پیش کر رہے تھے، کوئی نعت سنا رہا تھا، کوئی نغمہ سنا رہا تھا، کوئی گانا سنا رہا تھا، کوئی اشعار سنا رہا تھا، تو سب بچے باری باری کچھ نہ کچھ آئٹم پیش کر رہے تھے۔ اچانک نا سر نے ایک ذہین بچے کو، بچہ بہت اچھا تھا، ذہین تھا، تو اس سے کہہ دیا کہ آپ بھی کچھ اگر پرفارم کریں، آپ بھی کچھ پیش کریں۔ تو وہ بچہ اسٹیج پہ آنے سے ڈر گیا، وہ بس نا ضد کر دی کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ سر نے اس سے بار بار اصرار کیا کہ یار کچھ سنا دیں۔ اب دیکھیں، سر نے اس کو صرف یہ ایک دفعہ اسٹیج پر لانے کے لیے یہی کہہ دیا کہ آپ پہلے کلمہ سنا دیں، صرف اسٹیج پر آئیں۔ تو آپ اس کا جواب سن کر حیران ہو جائیں گے کہ بچے نے آگے 14-15 سال کے بچے نے کیا جواب دیا۔ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سر مجھے کلمہ سناتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر! کلمہ سنانے سے شرم آ رہی ہے۔ تو آپ کے ذہن میں کیا سوال آ رہے ہیں؟ کیا بچے کو کلمہ نہیں آتا تھا؟ نہیں، بچے کو کلمہ آتا تھا، لیکن اس کے اندر ایک خوف کہ میں اسٹیج پہ جاؤں گا تو میں جب کلمہ سناؤں گا تو خدا نہ خواستہ میری غلطی غلط نہ ہو جائے، تو اس ڈر سے وہ اسٹیج پہ آنے سے وہ خود کو شرم کہہ رہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں چند منٹوں میں آپ حل کر سکتے ہیں، یہ سارے مسائل۔ یہ کیسے حل ہوں گے؟ ان سب کی اس بچے کی اسٹیج پر نہ آنے کی وجہ، آپ کے پلاننگ کرتے رہنا اور اس پر عمل نہ کرنے کی بڑی وجہ، کسی کاروباری شخص سے، کسی سے امپریس ہو کر اس کو خود وہ نہ کرنے کا سوچنا لیکن نہ کر سکنا، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ ایک ہی ہے دوستو۔ آپ کے ذہن میں تو کوئی وجوہات آ رہی ہوگی، لیکن میں آپ کو میرے خیال مطابق اس کی بڑی وجہ ایک ہی ہے، اور یقیناً آپ اس پر اتفاق بھی کریں گے کہ میری جو ہے نا وہ وجہ واقعی ہی ایسا ہے۔ وہ وجہ بتانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک غلیم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو غلیم چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو دوستو، اب آتے ہیں کہ ان سب مسائل کا حل کیا ہے۔ ان سب مسائل کا حل ایک ہی ہے کہ خود اعتمادی۔ اب سوال یہ کہ خود اعتمادی کیا چیز ہے؟ خود اعتمادی آپ کو متحرک کرنے کا نام ہے۔ دوستو، خود اعتمادی ہی آپ کو آگے لے جانے اور مشکلات کا سامنا کرنے اور دوسروں کے سامنے مثال بننے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ دوستو، اپنے اندر خود اعتمادی اگر آپ پیدا کر لیں تو یقین کریں آپ زندگی کے کسی موڑ میں بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ خود اعتمادی پیدا کیسے ہوگی؟ خود اعتمادی ہمارے اندر آئے گی کیسے؟ خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس، یہ پیدا کرنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ 3 چیزیں، صرف
3 چیزیں مثلا کون کون سی؟ سب سے پہلے کہ آپ کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو. آپ کے پاس کئی آپشنز ہوں گے، 2 4 5 جتنے بھی آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں اپنے حالات کے اندر رینج کے مطابق، آپ نے سب سے پہلے اس میں سے سلیکٹ کرنا ہے کہ اس میں سے مجھے سوٹ کون سا کرتا ہے، میں کون سا کام کر سکتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوگی. نمبر 2، جب آپ نے کام سلیکٹ کر لیا ہے تو پھر اگلا کام کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا. عمل کرنے سے مراد کہ آپ نے وہ کام شروع تو کیا، سلیکٹ کر لیا پھر شروع بھی کیا، تو آپ نے اس پر محنت ضرور کرنی ہے. ظاہر ہے کہ آپ کو سب کو پتہ ہی ہے کہ محنت کے بغیر تو کوئی کام کسی کام میں بھی کامیابی ممکن نہیں. محنت تو ہر کام میں ہر شعبے میں ضروری ہے، لیکن کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہو آپ اس میں محنت بہت ضروری ہے. تو دوسری چیز جو سب سے پہلے فیصلہ کرنے کی صلاحیت، نمبر 2 اس پر عمل کرنا، یعنی اس پر محنت کرنا. تیسری چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں اور وہ اس پر عمل نہیں کرتے. تیسری چیز ہے کہ محنت کو جاری رکھنا. یہ نہیں کہ محنت صرف ایک دن محنت کر کے بندہ کہے کہ میں نے محنت کی ہے. نہیں دوستو، محنت تب تک جاری رکھنا جب تک آپ کامیاب نہ ہوتے. تیسری چیز جو ہے محنت کو جاری رکھنا. سب سے پہلے فیصلہ کرنے کی صلاحیت، نمبر 2 اس پر عمل کرنا، محنت کرنا، اور تیسری چیز اس محنت کو جاری بھی رکھنا اور اس وقت تک جاری رکھنا جب تک آپ کامیاب نہ ہو جائیں. یعنی تیسری چیز کو آپ مستقل مزاجی بھی کہہ سکتے ہیں. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن کہ آپ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں. آپ کے ذہن میں بھی کچھ آپ کے پاس آپشنز ہوں گے، آپ اپنے حالات کے مطابق سوچیں کہ میں کون سا کام کرنا چاہتا ہوں. تو آج ہی سوچیں اور زیادہ دن سوچنے کی بجائے ایک دن میں فیصلہ کریں اور اس کام کو شروع کریں اور اس پر اتنی محنت کریں کہ آپ کامیابی آپ کے قدم چومیں. تو مزید ایسی ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے پوری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ.